إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حاضرین گرامی، خواتین ملت، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ذوالقعدہ، جو کہ ایک حرمت والا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا آخری مہینہ اور اس کا پہلا مہینہ دونوں حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ان مہینوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے، ان مہینوں میں نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا جائے، گناہوں سے پرہیز و گریز کیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، اور اس گنتی کو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی طے فرما دیا ہے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں. اسلامی کیلنڈر کا
11واں مہینہ جو چل رہا ہے ذوالقعدہ، 12واں مہینہ ذوالحجہ جو آنے والا ہے، اور پہلا مہینہ محرم، یہ لگاتار 3 مہینہ ہے، اور بیچ میں 1 مہینہ ہے رجب۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم و زیادتی کو روا مت رکھو، ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، گناہ سے پرہیز کرو، شرک و بدعت و خرافات سے دور رہو، نیکیوں کو کثرت سے انجام دیا کرو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ حاضرین، یہ جو حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ، ساری دنیا کے چپے چپے سے، عالم سے حاجی لوگ حج کے ارادے سے کعبہ پہنچتے ہیں، اور غیر حاجی قربانی کے ارادے میں، قربانی کی تیاری میں، عید قربانی کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں، اور ذوالحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 ایام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، چاہے حج اور حج کے ارکان اور مناسک ہو، قربانی اور قربانی کی یادگار ہو، ان ساری باتوں کا خلاصہ ہے ملت ابراہیمی۔ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یادگار ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ابراہیم خلیل اللہ کی ملت ہے، محمد حبیب اللہ کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کیا جاتا ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی کی جاتی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، ملت ابراہیمی کو آپ اگر سمجھنا چاہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچپن سے لے کر مرتے دم تک آپ اپنی دل و دماغ میں اجاگر کر لیں، آپ جانتے ہیں ملت ابراہیمی یہ ہیں، ایک اللہ کے خاطر سارے معبودان باطلہ سے رشتہ توڑنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اور ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ کے خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے، حق کے لیے اپنے رشتہ دار و اقارب کو تج دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسلمت لرب العالمین، ہر طرح کی بندگی کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ اللہ کے خاطر اپنے رشتہ دار و اقارب، زمین و جائیداد، وطن عزیز، مال دولت، سب کچھ چھوڑنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اور اللہ کے لیے کہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے کہ ذاہب الی رب سیہدین، اللہ کے لیے میں نکل رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دینے والا ہے۔ یاد رکھیے ملت ابراہیمی یہ ہے، باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اولاد کی صحیح تربیت کا نام ملت ابراہیمی ہے، امن مانگنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، فتنہ فسادات سے دور رہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایوان باطل میں زلزلہ پر اندام کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایثار و قربانی کے بے مثال نمونے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایثار و قربانی کے جذبے کا نام ملت ابراہیمی ہے، ایوان باطل میں زلزلہ اور آگ پھونک دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے، بے خطر و خوف آگ میں کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اللہ کے خاطر عزم و ہمت کا ثبوت دینے کا نام ملت ابراہیمی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ پر اللہ پر توکل کر کے بے خطر خطرے میں کود جانے کا نام، بے خوف و خطر کود جانے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے اپنے محبوب چیز کو اللہ کی محبت کے خاطر قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کرنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ غرض یہ ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ ملت ابراہیمی ہے میرے بھائیو۔ ملت ابراہیمی آج اب دیکھیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہیں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آج ملت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں نے جو موضوع بنایا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ ہاں، کہاں ہے ابراہیم؟
آج ہم اپنے آپ کی ابراہیمی کہتے ہیں، کیا واقعی معنی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور ہستی اور شخصیت ایسی ذات ہیں، اللہ اکبر۔ سارے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر کہا ہے، اولئک الذین، وہ لوگ ایسے ہیں، ہد اللہ نے جن کو ہدایت دی ہے، یہ لوگ سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہ مقتدی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو، ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کا خصوصیت کے ساتھ نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کیا کرو۔ اور اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا والوں سے اللہ نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، قدوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، ماڈل ہیں، اور محمد سے کہا جا رہا ہے اگر تم کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہو، انتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ محمد سے خود کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد ان آیتوں کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آخری آیتوں میں آخری رکو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امام تھے، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت کی طرح تھے، ابراہیم علیہ السلام خیر کی دعوت دینے والے تھے، خیر کے سکھانے والے تھے، اور اہل علم نے لکھا ہے کان معلم الخیر، خیر کی تعلیم دینے والے تھے، کانا امام، وہ امام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم ہمارے ہیں، مشرکین کہتے ہیں، کفار کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار و مشرکین کیا کہتے تھے؟ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہود و نصارہ بھی کہتے ہیں، اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام ولا نصرانیان، نصرانی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام 100 توحید پرست مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے سب کا انکار کر کے کہا وہ مسلمان تھے۔ کیسے مسلمان؟ حنیف مسلمان تھے۔ آج ضرورت ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، تم اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف مسلمان بنیں اور ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ شاکرن یعنی اس کا مطلب اہل علم نے لکھا ہے ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرنے والے، دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی ہو، غم ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو یا نوازنے کی باتیں ہو، ہر وقت ہر موقع پر اللہ کی شکر گزاری ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے میرے بھائیو۔ شاکر لانعمی، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اجتبا وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چنا ہے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی صراط مستقیم کی طرف، اور اللہ نے کہا آتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں ان کو بہتری عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرمائیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخری نبی سے خطاب کر کے فرمایا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، حنیف مسلمان تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ ابراہیم علیہ السلام
की शख्सियत क्यों रोल मॉडल है सबके लिए। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को मैंने मुख्तसरन आपके सामने रख दिया है, लेकिन आज जो मैं आपको पैगाम देने जा रहा हूं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी के वाकयात आप जानते हैं, उन वाकयात से हमारे लिए पैगाम क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हज़रीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बाप के लिए नमूना है, हर बाप को इब्राहिम की तरह बनना चाहिए। शौहरों के लिए पैगाम है, हर शौहर को इब्राहिम की तरह बनना चाहिए। लीडरों के लिए पैगाम है, हर लीडर को इब्राहिम की तरह बनना चाहिए। इमामों के लिए पैगाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह बनना चाहिए। और वक्त के जो बड़े बड़े रहनुमा कायद हैं उनके लिए पैगाम है, मजलूम के लिए पैगाम है, मजलूम तुम भी इब्राहिम की तरह बनो। इब्राहिम पर भी जुल्म हुआ है, याद रखो जालिमों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तुम इबरत हासिल किया करो। और इसी तरह से हर औलाद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में पैगाम है, औलाद को भी इब्राहिम की तरह बनना है, इस्माइल की तरह बनना है। वो मकतब नजर था या फैजान, वो फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, वो फैजान नजर था या मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। याद रखिए, हर औलाद को इस्माइल की तरह बनना चाहिए, हर बीवी को हाजिरा की तरह बनना चाहिए, हर माँ को हाजिरा का रोल अदा करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये में याद रखिए सबके लिए पैगाम है। इब्राहिम ने अकेले कुर्बानी नहीं दी है, हाजिरा ने माँ और बीवी की हैसियत से कुर्बानी दी। इब्राहिम शौहर, लीडर, कायद और औलाद और अपने एक बाप की हैसियत से कुर्बानी दी है, औलाद की हैसियत से कुर्बानी दी है। इस्माइल ने औलाद का रोल अदा किया और कुर्बानी दी है। याद रखिए मेरे भाइयों, इसीलिए मैंने कहा ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है। आज हर बाप को चाहिए कि इब्राहिम की तरह बाप बने। आज औलाद और इसी तरह से जो लोग वालिदैन के अंडर में है वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है। याद रखिए, आज हर औलाद के लिए पैगाम है, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है। बीवियों के लिए, औरतों के लिए, माओं के लिए पैगाम है, ये दौर अपने बराहिम की तलाश में है। याद रखिए मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे लिए जो नमूना है, सबसे पहला नमूना यह है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंख खोले बुत कदे में, बुत परस्त थे, बुतगर थे, बुतकदा में, लेकिन आपने कभी समझौता नहीं किया शिर्क के साथ। बाप ने कहा कि घर से भगा दूंगा, कहा कि मंजूर है। अल्लाह के खातिर अपने वतन, जान, माल कोई कुर्बानी देना, तन, मन, धन की कुर्बानी देना, ये मिल्लत इब्राहिमी है। चले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, निकल गए अपने घर बार छोड़ छाड़ के, और जाकर जालिम बादशाह ने पकड़ लिया। गलत इरादे से सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका ये तरीका था, लेकिन अल्लाह ने उसको स्टैचू बना दिया और उसके हाथ को बढ़ाने से अल्लाह ने रोक लिया है। 1 से 3 बार जब ये वाकया हुआ, बादशाह मुतासिर हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे में गिरे हुए थे, आप अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अल्लाह हमारी इज्जत की लाज रख लेना, क्योंकि बादशाह का तरीका था खूबसूरत औरतों को का इस्तेहसाल किया करता था। सारा को देखकर उसकी नीयत खराब हुई, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। बादशाह मुतासिर होके अपनी बेटी, अपनी खादिमा हाजिरा को दिया, जाओ लेकर जाओ, तुम बड़े नेक इंसान लग रहे हो, तुम्हारी खादिमा के तौर पर। चले गए वहां से दूसरी जगह पर गए, वहां जाकर नमरूद बादशाह का मुकाबला हुआ। याद रखो, वक्त के हर नमरूद के खिलाफ डट जाना ये मिल्लत इब्राहिमी है। याद रखी, शायर की ज़बानी, आग है औलाद इब्राहिम है, आग है औलाद इब्राहिम है। फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आज भी नमरूद जैसे जालिम बादशाह मिलेंगे जो अपने ताकत के बलबूते पर जुल्म कर रहे हैं, अपने ओहदे के बलबूते पर जुल्म ढा रहे हैं, और अपने अफराद, असबाब, वसाइल, सल्तनत, हुकूमत, सरवत की बुनियाद पर जो चाहे कर रहे हैं, हक को बातिल, बातिल को हक। याद रखो, नमरूद को याद करो, नमरूद को याद करो। अल्लाह अकबर। नमरूद ने
آخرکار دھمکی دیا، ایسی آگ چلائی۔ مفسرین لکھتے ہیں تفسیر کی کتابوں میں لو طار علیہا طائر لوقع مشویہ، اگر پرندہ بھی اس آگ کے علاوے سے گزر جائے تو پرندہ آسمان سے بھن کے نیچے گر جائے، بھن کے نیچے گر جائے۔ وہ آگ تھی، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بچا لیا، اور ایسے مشکل وقت میں اپنی زبان پہ حسبنا اللہ نعم الوکیل کہنے کا نام ملت ابراہیمی ہے۔ بے خوف و خطر کود پڑے، لیکن اللہ نے بچا لی آگ سے، کہا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آئی آگ تیرا کام ہے جلانا، لیکن میں تیرا رب ہوں، میں نے تجھے تیرے اندر جلانے کی صلاحیت دی، میں کہہ رہا ہوں تو جلانا نہیں، ٹھنڈا بن جا، اتنا ٹھنڈا بھی مت بن کے تکلیف ہو، سلاما بردا و سلاما۔ اللہ اکبر۔ آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں، پانی سمندر کے پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈبویا نہیں، چاقو نے اسماعیل کو کاٹا نہیں۔ ان کا کام ہے کاٹنا، پانی کا کام ہے ڈبونا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ بچانے کو آئے۔ یاد رکھو کون چکھے اس کو؟ اللہ جس کو رکھے۔ یاد رکھیے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش ہے۔ آج ضرورت ہے عزم و ہمت کے، آج ضرورت ہے استقامت اور استقلال کے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اس طرح کے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ ہاں، ابن عساکر نے واقعہ بیان کیا اور بالکل صحیح سند کے ساتھ۔ ابو مسلم خولانی کا واقعہ ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یمن میں اسود انسی نامی ایک آدمی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، سب کو پریشان کیا، مارا پیٹا کاٹا زبردستی کرنے لگا، مجھے نبی مان لو، کیونکہ یمن پہ اس کی حکومت آ گئی تھی۔ دولت کے نشے پہ، حکومت کے نشے میں طاقت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس موقع پر ابو مسلم خولانی کو پکڑ کے لایا گیا، کہا کہ تو اقرار کر کہ میں نبی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نبی مانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے علاوہ کسی کو نبی ماننے تیار نہیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اسود انسی نے آگ جلائی اور آگ میں ڈال دیا ابو مسلم خولانی کو۔ اس نیلے آسمان نے پھر دیکھا، زمین نے دیکھا، مخلوقات نے دیکھا، سارے انسانوں نے دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے کہ آگ نے ابو مسلم خولانی کو جلایا نہیں، صحیح سلامت ہوا آگ سے نکل کے آئے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت دکھائیں، اور مامون اور معتصم نے کتنی طاقت آزمایا، طاقت آزما کر تھک گئے۔ جلاد کا بیان ہے کہ میں نے امام صاحب کی پیٹھ پہ اتنے کوڑے برسائے، اگر ہاتھی کے پیٹھ پہ برسایا ہوتا ہاتھی بھی چیخ اٹھتا تھا، لیکن امام صاحب کے عزم و ہمت میں، استقامت میں کسی طرح کا زلزلہ نہیں آیا۔ یاد رکھو حالت کچھ بھی ہو جائے، توحید عقیدہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ڈٹ جانا، جم جانا ہے، چاہے ظالم بادشاہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دین اسلام پہ ڈٹے رہنا، جمے رہنا ہے۔ امام صاحب کے بیٹے عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے والد صاحب رہ کر آخری عمر میں ایک آدمی کو دعا دیتے اور کہتے رحم اللہ ابا الحیثم، رحم اللہ ابا الحیثم، ابا الحیثم پر اللہ رحم فرمائے۔ میں نے پوچھا کہ ابو جان یہ ابو الحیثم کون ہے خوش نصیب، آپ مسلسل اس کو دعا دیتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا وہ وقت کا جانا مانا ڈاکو ہے۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیا بات ہے، وقت کا جانا مانا ڈاکو اور میرے والد محترم اس کو مسلسل دعا دے رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ دیکھو جب مامون کے پولیس مجھے پکڑ کے لے جا رہی تھی، راستے میں مامون کی پولیس اس کو بھی پکڑ کے لا رہی تھی، ہم دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو اس نے کہا کہ امام صاحب یاد رکھو
मैं कौन हूं पहचानते हो? मैं अबुल हैसम हूं, वक्त का जाना माना डाकू हूं। मैं डाका डाला, चोरी किया, जेल गया, सजा काटा, छोड़ा गया, फिर आया, डाका डाला, चोरी किया, फिर गया, फिर बाहर आया, फिर गया, फिर पकड़ के लेके जा रहा हूं। मैंने शैतान के रास्ते में इस्तिकामत दिखाई। याद रखो, आप रहमान के रास्ते में इस्तिकामत दिखाना, डट जाना, जम जाना। इसीलिए जब मामून के कोड़े बरसाए जाते थे, मेरी आज़्म हिम्मत कभी जवाब दे जाती थी, लेकिन मैं याद करता अबुल हैसम डाकू जब शैतान के रास्ते में इतनी साबित कदमी दिखाया है, मैं रहमान के रास्ते में ना दिखाऊं। उसके जुमले मुझे याद आते, मुझे हौसला मिलता और मैं डट जाता। इसीलिए मैं उसको दुआ दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे भाइयों, याद रखो, ऐसे हक परस्त उलमा अगर डट जाएं, बातिल ताकतें चाहे कुछ भी करें, लड़े भिड़े, जबान दराजी करें, केस करें, डाका डाले, कुछ भी कर ले, याद रखो जबानों पे ताला नहीं लगा सकते हो और तुम गलत राविश के जरिए से ऐसे उलमा पे तुम पाबंदी नहीं लगा सकते हो। याद रखो मेरे भाइयों, याद रखिए ये जहालत है और इस जहालत के जरिए से आप उलमा को गलत राहों की तरफ लेकर नहीं जा सकते हो। उलमा डट जाए, जम जाए, वक्त की ताकत, कुव्वत, सल्तनत, सरवत और चाहे जालिम बादशाह कुछ भी हो, उनको झुका नहीं सकते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, हक पर डट जाना ऐसे उलमा ने सबूत दिया है और बाकायदा अल्लाह ने उनकी हिफाजत की है, हिफाजत की है। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्त के इमाम थे। इमामों को उलमा के लिए भी पैगाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए पैगाम है। मेरे भाइयों आगे बढ़ें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमारे और आपके लिए और क्या नमूना पाया जाता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग से निकल कर गए दूसरी जगह पर, बुढ़ापे में पहुंच गए, औलाद नहीं है, अल्लाह से नाउम्मीदी नहीं है। अल्लाह अकबर। देखो अल्लाह के चहीते खलीलुल्लाह, अल्लाह कितने प्यारे, और अल्लाह की आजमाइश देखो, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। दुनिया में कोई खुश है, दुनिया में कोई अच्छा है, दुनिया में मस्त मगन है, वो इंसान अच्छा है, वो हक पर है, कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई दुनिया में परेशान है, उसका मतलब ये नहीं है हाँ बड़ा गुनाह किया होगा। हम सोचते हैं, सलफ का तरीका याद रखो, सलफ की सोच याद रखो। सलफ क्या सोचते थे मालूम है? अगर अपने आप को तकलीफ में, मुसीबत में मुब्तला पाते तो सोचते शायद मैंने कोई गुनाह किया है, मुझसे कोई गलती हो रही है। और अगर कोई मुसीबत में मुब्तला ना होते तो सोचते क्या बात है, अल्लाह मुझे नहीं आजमा रहा, कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है क्या? क्योंकि अल्लाह जिसको चाहता है उसी को आजमाता है। अल्लाह अकबर। हाँ, और दूसरों को मुसीबत में मुब्तला देखकर ये सोचते अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर रहा है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर रहा है, गुनाहों को माफ कर रहा है। हम क्या कहते हैं? मुसीबत में मुब्तला, अल्लाह मुझे आजमा रहा है, अल्लाह दर्जात को बुलंद करेगा। दूसरों को देखकर बड़ा था, बड़ा गुनाह किया होगा, इसीलिए देखो अल्लाह ताला सजा दे रहा। गलत तरीका है, अल्लाह बेहतर जानता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से मायूस नहीं हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद भी दी और कहा कि देखो तुम अपने महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करो। कुर्बान कर दिए, कुर्बान कर दिए। अल्लाह अकबर। उसके बाद आओ मेरी माँ और बहनें, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, याद रखो इब्राहिम जच्चा और बच्चा को लेके पहुंचे, बियाब हो गया, सरजमीन पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद छोड़ के आ गए। छोड़ के आने के बाद अल्लाह अकबर, आगे की सारी कार्रवाई हाजिरा ने अंजाम दिया है। ये जो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, बिल्कुल सही बात है। याद रखिए इब्राहिम के पीछे, कुर्बानियों के पीछे हाजिरा का बड़ा रोल है। हाजिरा अल्लाह अकबर क्या कुर्बानी है। पानी खत्म, खाना खत्म, छाती में दूध खत्म, अल्लाह के लिए देखो पानी की तलाश में सफा से मरवा, मरवा से सफा दौड़ रही है, दौड़ रही है। अल्लाह अकबर। चिलचिलाती धूप, तपती रेत, भूखी प्यासी, सच्चा
ایسے وقت میں دوڑ رہی ہے. آج وہاں اے سی ہے, ماربل اور ٹائلز لگے ہوئے ہیں, پھر بھی ایک جوان بھی 7 چکر شاید ایک ساتھ لگا پائیں. اللہ اکبر, کیا حالت تھی آپ ذرا سوچو. یاد کرو کہ ہاجرہ نے کیا قربانی دی ہے. اور ایک مدے کی بات یاد رکھنا, جب صفا سے مروہ سے صفا 2-4 چکر لگا لیے, یقین ہوا کہ نہیں ہوا, پانی نہیں ہے, پھر بھی چکر کاٹ رہی ہے, دوڑ رہی ہے کہہ کر, یہ سوچ کر اللہ تو بڑھاپے میں اولاد دیا ہے, ریگستان میں پانی بھی دے گا. کام کرنا میری ذمہ داری ہے, محنت کرنا میرا کام ہے, دینے والا تو ہے. میں ڈھونڈوں گی, تلاش کروں گی, اللہ تو دینے والا ہے. بڑھاپے میں ایسی اولاد دیا, ساروں کے لیے رہنما اور قائد, سارے نبی ان کے بعد آخری نبی, ساری دنیا کے سردار ان کی نسل سے ہیں, اور ایسا پانی ریگستان میں دیا. اللہ اکبر, ہزاروں سال سے ہزاروں لیٹر نکالا جا رہا ہے, کھانے پینے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. نبی نے فرمایا وہ مبارک پانی ہے, پینے کو پانی بھی ہے, کھانے کو غذا بھی ہے, بیماروں کے لیے شفا بھی ہے, دوا بھی ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیں میرے بھائیو, یہ سب ابراہیم کے خان وعدے کے یادگار ہے, ملت ابراہیمی ہے. اس کے بعد مکہ آباد ہوا. مکے کو آباد کرتے ہوئے یاد رکھی حجر اسود آیا, مقام ابراہیم, صفا مروہ, یہ سب ایک خاتون کے نتیجے میں. میری ماں اور بہن یاد رکھیے, آپ کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. مکے کو آباد کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی جو سب سے پہلی دعا تھی, یہ بہت اہم ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. ابراہیم علیہ السلام نے توحید سے پہلے, عقیدہ سے پہلے, ایمان سے پہلے امن مانگا ہے. امن والے بنو, سکون والے بنو, فتنہ اور فسادی نہ بنو. اللہ کے رسول کے رحمت للعالمین کے امتی ہے, رحمت بن کے رہو, زحمت نہ بنا کرو. یاد رکھی امن کا پیغام ہے, دنیا والے سن لے, غیر مسلم بھی سن لے, ہمارے اور آپ کے سب کے امام ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کرتے وقت توحید سے پہلے, ایمان و عقیدہ سے پہلے امن مانگا ہے. رب اجعل هذا البلد آمنا. حکومتوں کی ذمہ داری ہے, اماموں کی ذمہ داری ہے, قائدان لیڈروں کی ذمہ داری ہے, سب سے پہلے ملکوں میں امن قائم کریں. امن ضروری ہے, امن ہو تو پرسکون انداز میں پبلک عبادت بھی کرے گی اور وہ اپنی تجارت اور کاروبار بھی کرے گی. اگر امن نہ ہو پبلک پریشان رہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن مانگا ہے, پھر اس کے بعد وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے. اللہ اکبر. اولاد کے لیے دعا کرتے ہم سب سے پہلے, میری اولاد کو ڈاکٹر, ماسٹر, بیرسٹر, انجینئر بنا دیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اولاد کے لیے مانگا, اللہ شرک سے بچا لے, توحید والے بنا دے, شرک سے بچا لے کہا ہے. اولاد کے لیے دعا کریں. یاد رکھیے, جب آج اگر ہم اولاد کے لیے دعا کریں گے, ہم جب زمین کے نیچے جائیں گے تو ہماری اولاد زمین کے اوپر ہمارے لیے دعا کرے گی. اولاد کی صحیح تربیت کرو. ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام ہے. آج ہم اولاد کو دنیا دار بناتے ہیں, دنیاوی تعلیم دیتے ہیں, دینی تعلیم کے لیے حال ہے. ابھی مسجد کے ذمہ داران کہہ رہے ہیں مکتب میں بچے نہیں آ رہے ہیں, مکتب میں بھیجو, یہی اصل ہے. یاد رکھو وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, مکتب ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, آج ایمان, دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے. کیوں جانتے ہیں پرسوں اسکولوں کے, بہت سارے اسکولوں کا پروگرام ہو رہا تھا, اس میں نے یہ بات کہی کہ یاد رکھو اسلامک اسکول میں بچے جانے والے کتنے ہیں, 2% مسلمان اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں. مدارس میں جانے والے 2.5%, 3%, 5% ہوئے جو اسکول سے, مدرسے سے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں. باقی 95% کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں. لیکن یہ کالج اسکول جانے والے مکتب کو ضرور آتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ مکتب کو ضرور آتے ہیں. اسی لیے مکتب کو اتنا مضبوط بناؤ کہ مکتب کے ذریعے سے عقیدہ, ایمان, منہج سے مضبوط کیا کرو. کل کے دن اسکول کالج جا کر وہ اپنی ایمان کا سودا نہ کریں, ایمان میں ثابت قدم رہیں. اولاد کی فکر کرو, اولاد کی صحیح تربیت کیا کرو. میرے محترم دوستو, بزرگوں, بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملت میں ہمارے لیے پیغام یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
جب آخری عمر میں رہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری اولاد دی، اولاد کے درمیان انہوں نے انصاف بھی کیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر انہوں نے کیا بہترین طریقے سے اولاد کی تربیت کی اور ایک شوہر کا رول ادا کیا، باپ کا رول ادا کیا، اولاد کو بتایا کہ دیکھو اسماعیل کے گھر آئیں، اور جب ان کی بیوی سے لگا کہ یہ ناشکرا پن ہے کہا کہ گھر کے چوکھٹ بدل دو۔ اللہ اکبر، کس طرح سے سمجھا رہے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اور نسل کی تربیت تو کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سب کے لیے پیغام ہے میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیں اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم سے اولاد نہیں مانگی ہے، اللہ نے ابراہیم سے اولاد مانگی تھی، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک جانور مانگا ہے یا ایک حصہ مانگا ہے۔ جو لوگ قربانی کی حیثیت رکھتے ہیں ابھی سے تیاری کریں کہ قربانی ضرور کریں، ملت ابراہیمی کو زندہ کریں، اور اسی طرح سے یاد رکھیے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو۔ حاجی لوگ جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان باتوں کو یاد کریں، دیکھیں صفا مروہ سعی اور اسی طرح سے مکہ مقام ابراہیم حجر اسود، ان ساری باتوں سے عبرت حاصل کریں اور ان ساری باتوں کو دماغ میں رکھ کر آج ہی پیغام ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سعی ماں پیدا، آج کر سکتی انداز گلستہ پیدا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر اٹھیں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ملت ابراہیمی پر رہو، حقیقی معنی میں مسلمان بن جاؤ، اللہ کرے آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو، اللہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ تو ہمارے ملک میں امن سکون چین عطا فرمانا، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی تو ہماری حفاظت فرمانا۔ اللہ تعالی ہمارے اسوا ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تو ہمیں امن عطا فرمانا، ملکوں میں شہروں میں امن دینا۔ الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھنا ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ایک ضروری گزارش یاد رکھیے، یہ جو چٹھیاں اس طرح سے لا کے دے رہے ہیں، جو لوگ ایسے چٹھی لے کر آتے ہیں ان کو انٹرٹین مت کیجیے، کیونکہ آپ کا جمعہ بھی برباد ہوا، جو چٹھی لیا جو دیا اس کا بھی جمعہ برباد ہوا، کیونکہ جمعہ کے خطبے کے دوران اگر کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے فقط لگا اس نے لوگو کام کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ کو اگر کوئی اعلان دینا ہے کچھ بھی کرنا پہلے سے دیں اور ذمہ داروں سے پرمیشن لیں، اس کے بعد صحیح طریقے سے آئیں۔ خطبے کے دوران آپ اپنا جمعہ اور دوسرے جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ان کے جمعہ برباد نہ کریں، اور ایسے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں نبی کی رفاقت و شفاقت شفاعت نصیب فرما کے جنت الفردوس کا اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔